الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج 1.5 پارہ کی تلاوت ہوئی اور تیسرے پارے میں 3 پاؤ ہوئے، یعنی 3.25 پارے تقریباً ہمارے مکمل ہوئے۔ کل جہاں سے چھوڑا تھا تو شروع میں آج کے سبق میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومنو، تمہارے اوپر قصاص فرض کیا گیا ہے۔ تو جو حدود اور قصاص اللہ کی طرف سے مقرر ہے کہ الحر بالحر، زندہ آدمی زندہ شخص کے مقابلے میں قتل کیا جائے گا، غلام غلام کے بدلے، اور برابری کا حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ۔ کیا زندگی ہے؟ ظاہری اعتبار سے تو نظر آتا ہے کسی کو مار دیا جائے تو اس کی زندگی ختم ہو گئی، اور اللہ فرماتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے، حیات ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اس کی وجہ سے تم سب کی زندگیاں محفوظ ہوں گی۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں کہیں بھی حدود اور قصاص یہ لاگو ہیں تو وہاں پر کسی کی جرت نہیں ہے، وہاں جرائم کا ریشو کم ہے بنسبت ان جگہوں کے جہاں پر حدود اور قصاص لاگو نہیں ہے۔ بدقسمتی سے آج ہی کی ایک خبر ہے، شاید یا کل کی ہے، کہ سعودی عرب میں جو حد قائم کیا جاتا تھا کوڑوں کا، تو آج کل کے بادشاہ ہے تو اس کی وجہ سے کوڑوں کا جو سزا تھی وہ ختم کر دی گئی، اور کہتے ہیں کہ اس کو جیل میں اور قید میں تبدیل کیا جائے گا۔ تو یہ ایک چھوٹی موٹی نشانی وہاں پر رہ گئی تھی، چھوٹی نشانی تو نہیں، بڑی ہے، ایک بڑا حکم ہے اللہ کا حدود اور قصاص کا، تو کسی نہ کسی درجے میں تھا وہاں پر، تو وہ لوگ بھی آہستہ آہستہ ختم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں تمام مسلمانوں میں یہ قرآنی قوانین رائج کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو یہ وہ حکم ہے جو آج ہم نے تلاوت کی، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس طرح پہلے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے تو تمہارے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ پھر اس کے احکامات ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک بندہ کھانے پینے اور جماع سے اپنے آپ کو روکے رکھے گا۔ ہاں، رات کے وقت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے، دن کے وقت میں قریب نہیں جا سکتا، یہ حکم ہے۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی ہے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الأہلہ، کہ یہ لوگ تم سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چکر ہے، کبھی پورا ہو جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک قمری نظام اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور اس کے ذریعے سے حج اور دوسرے عبادات کا پتہ چلتا ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ چاند کا نظام یہ قائم رکھنا فرض کفایہ ہے، یعنی ضروری ہے کہ امت میں کسی نہ کسی کو ضرور یہ پتہ ہو، وہ اس کو استعمال کر رہے ہوں۔ اگر سب کے سب چھوڑ دیں تو سب کے سب گناہگار ہوں گے۔ تو کم از کم ہم سب کو، ہر ایک ساتھی کو، جو چاند کے اعتبار سے مہینے ہیں وہ یاد ہونے چاہیے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ 12 مہینے ہیں، تو کم از کم نام تو ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ بطور مسلمان یہ ہمارا فرض ہے۔ اس کے بعد آگے جا کر میں موٹی موٹی باتیں یا جو سامنے آتی ہے تو میں بیان کرتا جاؤں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، عورتوں کے احکامات اس صورت میں جتنے بیان ہوئے ہیں کہیں پہ نہیں ہوئے۔ ایک سورہ نساء ہے، آگے آ رہی ہے، تو لیکن طلاق اور عدت کے مسائل اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ خلا کا مسئلہ بیان فرمایا کہ اگر دو میاں بیوی کے درمیان نہیں بن رہی، تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، تو اس کے لیے اللہ نے ایک حل بھی بتایا ہے کہ طلاق دی جا سکتی ہے اگر عورت کی طرف سے زیادتی ہے۔ اگر مرد کی طرف سے زیادتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو خلا کا حق دیا ہے کہ وہ خلا لے اور اس سے اپنے آپ کو علیحدگی اختیار کر لے۔ تو یہ کچھ مسائل یہاں پر ذکر ہوئے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، طالوت اور جالوت کا واقعہ۔ آپ حضرات نے سنا، یہ تلاوت سنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طالوت یہ ایک نیک آدمی تھے،
اور تھوڑا سا ان کے پاس لشکر تھا، جالوت ان کے مد مقابل کافر لشکر تھا، بہت بڑا لشکر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک امتحان میں ڈالا کہ رستے میں جب آپ جاؤ گے اور نہر پار کرو گے لیکن نہر سے پانی نہیں پینا، تو یہ حکم بھی دیا کہ اگر بہت پیاس لگی ہے تو ایک چلو میں جتنا پانی آ سکتا ہے یہ پیے، زیادہ مت پئیں۔ تو یہ لوگ جب وہ نہر کراس کر رہے تھے تو جو ایمان والے تھے انہوں نے اپنے آپ کو روکے رکھا، پیاس لگی ہے، پانی کے اندر ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے نہیں پینا تو نہیں پی رہے۔ کسی نے کہا کہ اتنی تو اجازت ہے، ایک چلو بھر پانی پی سکتے ہیں، وہ پی لیا۔ یہ دونوں تو پار کر گئے۔ تیسری قسم وہ لوگ ہیں کہ اس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا غرض ہے، پیاس بھی لگی ہے، پانی بھی ہے، سب کچھ ہے تو پی لیتے ہیں کیا، اور ویسے بھی بندہ نہر میں جا رہا ہے، کیا پتہ چلتا ہے۔ تو وہ لوگ وہیں پہ پڑے رہ گئے، اور وہ دو قسم کے لوگ ہیں، وہ آگے گئے اور جالوت اور اس کے لشکر سے ان کا مقابلہ ہوا، اور داؤد علیہ السلام اس لشکر میں تھے، انہوں نے جالوت بادشاہ کو قتل کیا، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ تو یہ ایک واقعہ اس میں بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت ہوئی، آپ حضرات نے سن لی۔ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن میں درجے کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت یہ آیت الکرسی ہے، اور دوسری آیت جو قرآن میں ظاہری اعتبار سے بڑی آیت ہے، سب سے بڑی آیت، وہ بھی آج تلاوت ہوئی اس کی، وہ آیت مدائنہ اس کو کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ آپ لوگ آپس میں جب دو بندے معاملہ کرتے ہیں کسی بھی قسم کا، قرض کا معاملہ ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، کچھ بھی ہے، اسے لکھو، اور دو بندے گواہ بھی بٹھا دو۔ اگر نہیں مل رہے تو ایک بندہ اور دو بندیاں، دو عورتیں گواہ کے طور پر بٹھا دو۔ اگر آپ کو لکھنا نہیں آ رہا، کسی سے کہہ دو لکھنے والے کو کہ وہ آپ کے لیے وہ معاہدہ لکھے، وہ بات لکھ کے، تو یہ آپ کے لیے، آپ کی تجارت کے لیے بھی مفید ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، چھوٹے سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا اگر آپ سفر میں ہو تو بے شک سفر میں اگر آپ کو سہولت نہیں ہے لکھنے کی تو آپ چھوڑ سکتے ہو، نہیں تو وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، پھر بھی چھوڑنا نہیں ہے، رہن رکھ دے، کوئی ضامن رکھ دے، کوئی ضمانت رکھ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تجارت کے اصول بیان فرمائے ہیں تاکہ اس کی وجہ سے پھر آگے ہمیں کوئی مشکلات پیش نہ آئے، کوئی تعلق خراب نہ ہو جائے، اور اسی بات کی کمی ہے تبھی تو ہمارے مسئلے ہیں۔ میرے پیسے ہیں تمہارے اوپر، آج دینے ہیں، کل دینے ہیں، کب دینے ہیں، جو بھی ہے ساری تفصیلات لکھ لیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سود کے متعلق بھی حکم آج بیان ہوا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے مومن ہو تو سود چھوڑ دو، فإن لم تفعلوا، اگر تم سود نہیں چھوڑتے، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اتنا بڑا حکم ہے، اتنا سخت وعید ہے، سود چھوڑ دو، نہیں چھوڑتے تو اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اللہ رسول کے ساتھ کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اللہ تو بہت بڑی ذات ہے، اللہ تو پورے تمام جہان کے مالک ہے، ایک وائرس کے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اللہ کا کیا مقابلہ کریں گے؟ لیکن یاد رکھیں اگر آپ سود کھاتے ہیں، سودی معاملات کرتے ہیں، وہ ذرہ برابر ہی کیوں نہ ہو، وہ ایک ین کا ہی کیوں نہ ہو، آپ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، اور آخر میں جیت کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی۔ آپ کے کاروبار سے بھی برکت اٹھ آئے گا، دنیا میں بھی خوار اور ذلیل و خوار ہوں گے، اور کل آخرت کے دن بھی یہ بھگتنا پڑے گا۔ تو اس لیے سود سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کوسوں دور رہنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کا اختتام ہوتا ہے، سورہ آل عمران تیسری سورت اس کی ابتدا ہوئی۔ آل عمران اس سورت کا نام ہے، اور آل عمران اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں حضرت عمران علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ دو تین عجیب واقعات ہیں اس میں۔ ایک یہ ہے کہ عمران علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو ان کی بیوی جو تھی وہ دیکھ رہی تھی ایک دن کہ پرندہ اپنے بچے کو کچھ کھلا رہا ہے، تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میری بھی اولاد ہوتی تو میں بھی اس کو خیال رکھتا، تو نظر مان لی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے بیٹا دیا تو میں اپنے اس بیٹے کو اللہ کے دین کے لیے، بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی، اور اس وقت قانون یہ تھا کہ بیٹی خدمت کے لیے نہیں مقرر ہو سکتی، بیٹا ہی مقرر ہو سکتا ہے، اور بیٹی کا نام انہوں نے مریم رکھا۔
جو بعد میں مریم علیہ السلام کے نام سے جانی جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے حکم ہی تبدیل کر دیا کہ مریم ہے، لیکن یہ لیس الذکر کالانثیٰ کہ یہ ان لوگوں سے بھی آگے ہیں، ان کو خدمت کے لیے وقف کر دے، اپنی نظر پوری کریں. تو اس کی تربیت کے لیے اللہ نے زکریا علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، ان کے حوالے کی. ایک یہ عجیب واقعہ. پھر دوسرا جو واقعہ ذکر ہوا ہے کہ زکریا علیہ السلام دیکھا کرتے تھے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے پھل وہ آیا کرتے تھے. اب انگور کا موسم نہیں ہے، وہ انگور کھا رہی ہے. ہاں، اس طرح آم کا موسم نہیں ہے مثال کے طور پر، تو وہ کھا رہی ہے. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ مریم انا لک ھذا، یہ پھل کہاں سے آتا ہے؟ یہ تو موسم ہی نہیں ہے اس کا، کہاں سے آتا ہے؟ کون لے کے دیتا ہے؟ قالت هو من عند اللہ، وہ کہنے لگی کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے آتا ہے. تو زکریا علیہ السلام کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی. اس کے دل میں اس وقت خواہش پیدا ہوئی کہ یا اللہ اس کو بے موسم کے پھل لیتا ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے بغیر عمر کے، یعنی عمر نہیں ہے اولاد کی، مجھے بیٹا عطا فرما. تو اللہ فرمایا اچھا میں آپ کو بیٹا بھی دوں گا، اور میں نے اس کا نام یحییٰ رکھا ہے، وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. کہ یا اللہ میں تو بوڑھا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، تو آپ کو دے گا. یا اللہ کوئی نشانی دے، آپ 3 دن تک کسی سے بات نہیں کر سکو گے، یہ آپ کی بڑی نشانی ہے. مریم علیہ السلام پیدا ہوئی اور یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. ایک تیسرا عجیب واقعہ ہے. مریم علیہ السلام کے پاس فرشتہ آتا ہے جبرائیل علیہ السلام، اور فرماتا ہے کہ اذ قالت، یہ بھی آج ہی اس کا تذکرہ ہوا، اذ قالت الملائکۃ یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک، اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دیتا ہے، بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی بشارت دیتے. انہوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے میرا بیٹا یا بچہ؟ میں تو شادی شدہ نہیں ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کو پیدا فرمانا چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے. تو یحییٰ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. پھر ان کا مختصر سا واقعہ ہے اس میں.